کہ جس طرح لو جہاد یا لو افیئر میں ہماری بچیاں اپنے ایمان کو چھوڑ کر وہاں جا رہی ہیں، اگر ہم نے ایسا ایمان جو خواتین اس کے لیے اپنی بچیوں پر محنت نہیں کی تو یقین جانیے یہ فتنہ ہمیں بہا لے جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا والنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ، وقال اللہ تعالی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ محترم اور معزز خواتین، میرا دین میری پہچان، اس نسبت سے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ پہچان سب سے خوبصورت، سب سے بلند و عرفہ پہچان ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کوئی نہ کوئی شناخت یا پہچان سے اپنے آپ کو دوسروں سے متعارف کراتا ہے۔ کوئی فلم ایکٹر کی حیثیت سے اپنی پہچان بناتا ہے، کوئی اسپورٹس مین کی حیثیت سے بناتا ہے، تو کوئی ٹی وی ڈیبیٹر کی حیثیت سے بناتا ہے، لیکن ان سب میں اگر دین کی چھاپ نہ ہو تو آپ سمجھیے کہ وہ سب پہچان پھیکی معلوم ہوتی ہے۔ آج یہاں آپ دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور اسی نسبت سے اپنی شناخت و پہچان حاصل کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، جو قابل مبارکباد ہے۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت بات کرنی ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو آخر ہمیں کس چیز سے جاگنے کی ضرورت ہے، وہ کون سے خطرات ہیں جس سے ہمیں آگاہ رہنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 4 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز میری بہنوں، آج کے اس دور میں ہمارا ایمان نزع کے عالم میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو دور جدید نے اپنا کلچر، اپنی تہذیب کو صرف سمبولک ہم پر نافذ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں کو مرعوب کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ارتداد کا فتنہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ وہ لسٹ جو جاری ہوتی ہے اس میں دیکھیں گے کہ آئے دن ہماری بہنوں کے نام اس میں آ رہے ہیں، اور اب اس سیلاب کا ہمیں سامنا ہے، اور یہ ایسا سیلاب ہے جسے ہم محض لاجک یا دلائل سے نہیں روک سکتے۔ اس صورتحال میں ہمیں جو خواتین کو ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، انہیں اپنا پیشن یعنی اپنے احساسات، فیلنگز، ایموشنز، رغبتیں، خواہشیں، یہ سب ایمان کو ثابت قدم رکھنے میں لگانی ہوں گی۔ یہ وہ ذمہ داری ہے خواتین کی کہ وہ مردوں کی امام بن سکتی ہیں، وہ مردوں کی پیر بن سکتی ہیں، اور خود مردوں کا ایمان کی حفاظت وہ کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے سیدنا رمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصعب بن عمیر کی دعوت پر ایمان لے آتی ہیں، شوہر نے دھمکی دی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس خاتون نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرا سر کٹ جائے یا دھڑ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شوہر اپنے سفر پر جاتے وقت یہ دھمکی دیتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مدینہ کے امیر ترین شخص اسے شادی کا پیغام بھیجتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے شوہر کو بھی مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اسلام قبول کرتے ہو تو میں شادی کر سکتی ہوں۔ وہ شخص اسلام کو قبول کرتا ہے، تب وہ اس سے شادی کرتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جس طرح لو جہاد یا لو افیئر میں ہماری بچیاں اپنے ایمان کو چھوڑ کر وہاں جا رہی ہیں، اگر ہم نے ایسا ایمان جو خواتین اس کے لیے اپنی بچیوں پر محنت نہیں کی تو یقین جانیے یہ فتنہ ہمیں بہا لے جائے گا۔ دوسری طرف جو مورالٹی ہے، اخلاقیات، اس کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔
آج جسم کی لذت اندوزی کے تمام چینلز کو کھول دیا گیا ہے اور تمام قوتیں اس کو بیکنگ کر رہی ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہ کرے. اس لیے آپ دیکھیے کہ بنا نکاح کے عورت کے ساتھ رہنا، لیو ان ریلیشن شپ، ہومو سیکشولیٹی، یہ سب ایسی چیز ہے جس میں کوئی جھجک نہیں کی جا رہی ہے. اور اس معاملے میں جو خواتین مدد کر سکتی ہیں وہ آپ یہ ہے کہ آزادی نسواں کے جو جدید ماڈل کو خواتین اپنی توہین سمجھے، اسے اپنی کریڈٹ نہ سمجھے. اور 4 کوالٹیز ایسی ہیں جو عورتوں کو اپنانی ہوگی. سب سے پہلے اس میں ایک حیا ہے، موڈیسٹی. دوسرا دنیا کی محبت. تیسرا وومننس، نسائیت. اور چوتھا بیک آفس جس کو کہتے ہیں، غیاب یا ہڈننس میں رہ کر کام کرنا. دیکھیے حیا جو ہے، موڈیسٹی، یہ عورت کا اصل جوہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان بتایا ہے. اگر خواتین اس کا دامن چھوڑے گی، اور آج دور جدید میں اسی سے خواتین کو کیا کیا جا رہا ہے، چھڑایا جا رہا ہے، تو اس کی حیثیت ایک بازاری عورت کی ہو جائے گی. اور اسی طرح دنیا کی محبت سے اجتناب کا مطلب کیا ہے کہ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے عورتوں کو معاش کے میدان میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیے کسی کے گھر کے پرابلم ہے، کوئی اعلیٰ مقصد کے لیے کوئی معاش کو خواتین اکانومی میں جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا معیار بلند کرنے کے لیے وہ جاتی ہے تو یقین جانیے اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا. یہ ذمہ داری تو مرد پر دی ہے، تو وہ کیوں اپنے اوپر ایک آزمائش کو اوڑھ لیتی ہے جس کا اللہ نے اسے مکلف نہیں بنایا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کا ایک اور حسن کیا ہے، اس کی وومننس ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ مردوں کی حریفائی میں ہو کیا رہا ہے کہ عورت کی وومننس یا اس کی نسائیت اس سے اس کو چھین لیا جا رہا ہے جو اصل عورت کا حکم ہے. اور دور جدید میں عورت کو اس کی اس روحانی فطرت سے انکار پر اکسایا جا رہا ہے. ہمارا تصور نسائیت جو ہے، وومننس، اس میں عورت بہت قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی ہے کہ مرد کو بھی وہ خصوصیت نہیں دی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جتنی میننگ فلنس خواتین میں ہے اور وہ جو اپنا رول بیک آفس کی طرح ادا کرتی ہے تو وہ کنگ میکر بن جاتی ہیں. یہ مرد نہیں کر سکتا کام. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر خواتین اپنے آپ کو غیاب میں رہ کر، ہڈن میں رہ کر معاشرے کی جو تعمیر کرتی ہیں تب صحیح معنوں میں وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتی ہیں. سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے کہ اتنا بڑا کاروبار فرنٹ لائن میں آ کے نہیں کیا، بیک آفس میں رہ کے کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنے شوہر کو مشکل وقت میں سہارا دینا، اس کی ہمت افزائی کرنا، یہ انہوں نے ہڈننس میں کیا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماں تھی بیوہ ہو گئی، اپنے بچے کو علمی سفر پر بھیجا. جب بچہ واپس آیا تو امام محمد نے آدھی دولت اسے دی تھی. تو ماں نے جب دیکھا تو اس نے کہا میں تجھے اس کے لیے نہیں بھیجا. جیسا آج مائیں اپنے بچے کو علم اس لیے سکھاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیریئرسٹ ہو، زیادہ سے زیادہ دنیا کو کمانے والا ہو. مگر آپ دیکھیے کہ وہ ماں کہتی ہے کہ جب تک تو یہ پیسہ اللہ کی راہ میں دے کے نہیں آئے گا تب تک میرے گھر میں نہ آنا. یہ جو ماں کا کردار امام شافعی کی، وہ ہڈننس میں رہ کر انہوں نے کیا، غیاب میں کیا، پیچھے رہ کر کیا، اور ایک ایسی شخصیت بنائی جس نے پوری دنیا کو اپنے علم سے کیا کیا، سیراب کیا. تو میری بہنوں، یہ وہ وصف ہے، اس کو آپ غور سے سنیے میری اس بات کو، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اس کی ایک نمایاں صفت کیا ہے کہ وہ غیب میں ہے. اور اسی صفت پر اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے کہ جس طرح اللہ چھپے ہوئے رہ کر اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ نے عورت کو یہ وصف دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ کر نئے نئے ایسے لوگوں کو آگے بھیجتی ہے جو پوری سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں، اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی روحانی فطرت سے کیا نکلنا چاہتے ہیں. کیا خواتین اپنے آپ کو صرف جسمانی جنڈر بنا کر رکھنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ صرف باڈی کلٹ اپنانا چاہتی ہیں؟ اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنی وومننس کو ضائع نہ کریں، اپنی حیا کو ضائع نہ کریں جو ان کا اصل قیمتی جوہر ہے. دوسری چیز جس سے ہمیں جاگنا ہے، میں نے 4 باتیں بتائی. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں عورتوں پر بہت مظالم ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایٹروسٹی سے لگاتار سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ خواتین اس کا شکار ہیں.
ایک ذات کی عورت دوسری ذات میں جب شادی کرتی ہے تو اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرتا ہے، آنر کلنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جادو ٹونے کی وجہ سے خواتین کو قتل کیا جاتا ہے۔ فیمیل فورٹیسائڈ، مادر رحم میں بچیوں کو مارا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 1000 کروڑ کا یہ بزنس ہے۔ گزشتہ 3 سال میں 12 ملین لڑکیاں دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دی گئیں، اور ریپ کیسز، عصمت دری کے واقعات ہر 29 منٹ پر اس ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اور یہ شراب کے نشے میں کیے جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وومن ٹریفکنگ، یعنی ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں عورتوں کو لایا جانا اور انہیں بیچ دیا جانا، اس کے خلاف بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ڈومیسٹک وائلنس، خواتین کے ساتھ گھروں میں ناروا سلوک، یہ آپ دیکھیے کہ ہر 9 منٹ پر ایک خاتون کے ساتھ گھر میں ظلم ہوتا ہے۔ سالانہ 50,000 خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے۔ آخر اس ظلم سے انہیں کون بچائے گا؟ آج ہم یہ سوچیں گے کہ وہ ان خواتین کا معاملہ ہے تو کل یہ ہمارا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں۔ تو خواتین کی اس ظلم جو ہو رہا ہے، اس کے درد کو کون ہے جو آگے بڑھ کر اٹھے اور ان کو اس مظالم سے بچائے؟ آپ دیکھیے جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں وہ پوری قوت اور مل کر اس طرح کے مظالم خواتین پر ڈھا رہے ہیں۔ تو خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک اجتماعی گروہ کی شکل میں مختلف جو NGOs ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف حلف الفضول ایک فورم بنایا تھا، تو خواتین کو بھی اس پہ مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں آپ توکل کامران کو دیکھیے جو یمن کی خاتون ہے، وہ نوبل پرائز اسے ملا ہے۔ اس نے خواتین کے اسی حقوق کو دلانے کے لیے بہت جدوجہد کی، اور پردے میں رہ کر یہ اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو زینب بنت علی کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور باقی گھر والوں کو جب یزید کے پاس بھیجا گیا، تو آپ دیکھیے یہ وہ خاتون ہے جس نے وہاں پر یزید کے سامنے وکالت کی اور ایسی شاندار تقریر کی کہ یزید کو شرمسار ہونا پڑا، اور اس نے ان کو باعزت جانے دیا۔ تو آج بھی خواتین ظلم کے خلاف اس طرح، چاہے وہ کورٹ ہو چاہے مختلف جگہوں پر ہو، یہ کردار کو ادا کر سکتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں بچنا چاہیے وہ میری بہنوں فیمنزم ہے۔ دیکھیے یہ فیمنزم نے عورتوں کو مردوں کے مقابل اور اس کے بالکل حریف لا کر کھڑا کر دیا، اور ان کی جو وومننس ہے، نسائیت کو ختم کر دیا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں بہت سے ازم پیدا ہوئے، کمیونزم، سوشلزم، اسی طرح فیمنزم، اور یہ سب ریئیکٹیو نفسیات تھی۔ ہوا یہ ہے کہ مردوں نے اس معاملے میں غلطیاں کی ہے۔ آپ دیکھیے کیا سقراط ہو، کیا افلاطون ہو، نیٹشے ہو، یہ سب لوگ عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ آج بھی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ لکھا ہے کہ عورت تو ایک پراپرٹی ہے، اس کو وراثت میں حصہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خود بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھیں تو شادی میں اپنے شوہر کے انتخاب کا حق کہاں ہم نے دیا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تعلیم دینے کے معاملے میں بھی عورتوں کے ساتھ کیا کی جاتی ہے۔ آج ارتداد کے فتنے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے، یہ خود ایک ان پر کیا ہے، زیادتی ہے، اس کا یہ حل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے مذہبی رہنما یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ان کو لکھنا سکھایا گیا تو یہ عشقیہ خطوط لکھے گی، تو کیا مرد عشقیہ خطوط نہیں لکھتے؟ یقیناً یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اس ظلم کے نتیجے میں جو فیمنزم کی تحریک اٹھی وہ ایک دوسری انتہا پر پہنچ گئی۔ میل ڈومیننٹ معاشرے نے عورتوں پہ ظلم کیا تو اس کا حل یہ نہیں تھا کہ خواتین بھی ان کے مقابل میں کھڑے ہو جاتی، بلکہ اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہلے اللہ کی اس رد عمل سے پناہ مانگتے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اعتدال کے ساتھ اس کا حل ہو، عورتوں کو اس کا اکرام ملے، ان کی رائے کی آزادی ان کو دی جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان کے حقوق اور معاملات پر غور کیا جائے۔ اس کے لیے پوری سوسائٹی کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس فیمنزم کے نتیجے میں جو خواتین ہر جگہ باہر آ گئی ہے،
اور مرد کے ساتھ ہر فیلڈ میں مقابلہ کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں میری بہنوں خاندان کا ادارہ ٹوٹ رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ دوسرے بہت سے انسٹیٹیوشن ٹوٹ جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا خاندان کا ادارہ اگر ٹوٹ جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ طلاق کی کثرت واقع ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی حفاظت کے لیے عورت پر جو ذمہ داری ڈالی وہ کیا تھی کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرے، جب وہ کوئی بات پر قسم کھا لے تو عورت اس کے قسم کی لاج رکھ لے، اور اس کے پیچھے اپنی عزت اور اس کے مال کی کیا کرے، حفاظت کرے۔ اور طلاق تو سب سے ناپسندیدہ فعل قرار دیا، اور ماں باپ کو عورت کا کیریئر نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ حسن اخلاق سے بڑا کوئی تحفہ کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ تو میری بہنوں، خاندان کا ادارہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے۔ آج خواتین کے حق میں پوری دنیا ہے، لیکن اس میں جذباتی ہو کر بالکل مردوں کے شانہ بشانہ آ کے ہر محاذ پر خواتین کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ انہیں کون سا فیلڈ اپنے خاندان کی ذمہ داری عطا کر کے ادا کرنی چاہیے، وہ آخر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز چوتھی یہ دیکھیے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہادت علی الناس کی ہمیں ذمہ داری دی ہے، جس طرح مردوں کو دی ہے اسی طرح عورتوں کو بھی وٹنس دینی ہے، اور اس کے بعد ہر مخلوق کو، ہر مرد ہو یا عورت، اللہ نے اس کو ایک خصوصی خوبی اور صلاحیت دی ہے، جیسا، اور یہ جو خوبی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرے گا، سوال کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں معروف کے مطابق عورتوں کو کیا دینا چاہیے، حصہ دینا چاہیے۔ ہر سوسائٹی، ہر سویلائزیشن میں جو حالات بدلتے ہیں اس اعتبار سے انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ، دونوں اللہ کا فضل مانگے۔ تو سوال یہ ہے کہ عورت کیا اللہ تعالیٰ سے مانگے، کس کام کا وہ انتخاب کرے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں بنایا ہے، ایک ہی نفس واحدہ سے بنایا ہے، اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احترام اور تکریم، عزت کے اعتبار سے بھی مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، مورل پیمانے پر بھی مرد اور عورت پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسری حقیقت جس کو دور جدید کے انسان نے فراموش کیا، اب وہ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کی بناوٹ میں اللہ نے کیا رکھا ہے، فرق رکھا ہے، اسی اعتبار سے ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے اسی لیے مرد اور عورت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کیا کہ دونوں کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی، اور دور جدید میں اسی چیز کی تصدیق کر دی۔ میں دو ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک نیو یارک ٹائمز میں آئی تھی، اس میں یہ بات کہی گئی، جب مرد اور عورت کا گہرائی سے مطالعہ کیا گیا تو محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ پرابلم سالو کرنے میں زیادہ بہتر مرد ثابت ہوتے ہیں، لیکن عورتیں جذباتی اعتبار سے مردوں سے بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہ اوور ایموشنل ہونا یہ عورت کا آپ سمجھیے کہ خوبی ہے، اور اس سے دو فائدے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اولاد کی پرورش میں جو اوور ایموشنلٹی چاہیے وہ مرد میں نہیں، ماں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، عورت میں رکھی، اسی لیے اس کا درجہ بھی بڑھایا۔ آپ دیکھیے کہ بچہ جب رات میں اٹھتا ہے تو مرد تو کروٹ بدل کر ماں کو اٹھا دیتا ہے، بیوی کو، لیکن خود سو جاتا ہے۔ اٹھتی کون ہے؟ ماں اٹھتی ہے۔ تو وہ اس معصوم کی نگہداشت میں ایک ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ پھر دوسری بات جو ریسرچ آئی ہے کہ جو کریٹیو صلاحیت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تخلیقی ذہن، وہ اوور ایموشنلٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ لیٹسٹ تحقیق یہ ہے کہ جب انسان اوور ایموشن ہوتا ہے، اگر وہ اپنے جذبات کو نگیٹو دائرے میں نہ ڈالے تو وہ جذبات اس کو نئے خیالات عطا کرتے ہیں جو دنیا اس سے متعارف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حدیبیہ میں تمام صحابہ کو کہا کہ حلق کرا لو، لیکن صحابہ غمگین تھے، آپ نے حلق نہیں کیا۔ اس وقت دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حلق کرا لیجئے،
یہ سب لوگ حرکت کرا لیں گے. دیکھیے آپ کہ اس وقت وہ ایک خاتون ہے جو ایک مشورہ دیتی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور تمام صحابہ نے بھی اپنا حلق کرا لیا. یہی وجہ ہے کہ آج عورتوں کی اس خوبی کی وجہ سے بہت سے لوگ ایز اے ایڈوائزر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو بارک اوباما کی ڈالیا معاوض جو تھی 8 سال وہ ان کی کیا رہی ہیں ایڈوائزر رہی ہیں. ان کو تقریر لکھ کے دیتی تھی. لبنہ نام کی خاتون جو قرطبہ کی رہی ہیں وہ ان کی پرسنل سیکریٹری تھی اور شاندار تاریخ اس کی رہی ہے. اسی طرح عورتوں کے اندر شہادت علی الناس کے لیے دینی علوم کی جو نشر و اشاعت ہے اس میں بھی وہ اپنا ایک کردار ادا انہوں نے تاریخ میں کیا اور آج بھی وہ کر سکتی ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ 1/4 احادیث اس امت کو محض عورتوں کے واسطے سے ملی ہے. یعنی احادیث کی جو سند ہے اس میں کوئی مرد نہیں سوائے کون ہے اس میں عورتیں ہیں. یعنی دین کا 1/4 حصہ پہنچانے میں خواتین کا کردار رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میتھمیٹکس گرامر اور لینگویج میں بہت اعلیٰ ان کو کمانڈ تھا مسجد نبوی میں درس دیتی تھی. 9 ستونوں میں سے ایک ستون استوان عائشہ آج بھی ان کے نام سے وہاں پایا جاتا ہے. ایک کتاب المحدثات جو اکرام ندوی صاحب نے لکھی ہے 8000 خواتین کا ذکر کیا ہے جو دینی اشاعت میں اپنا انہوں نے رول ادا کیا. اس میں ایک خاتون زینب بنت احمد ہے جو 800 سال پہلے بخاری مسلم موطا اور شمائل ترمذی کی وہ ماہرہ تھی اور ان کے شاگردوں میں امام ابن بطوطہ امام ذہبی اور امام سبکی اور حافظ حجر اسقلانی ہے. یعنی ان کی وہ اساتذہ رہی ہیں. لیکن پچھلے 3 صدیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ آگے نہیں بڑھ سکی. انہیں اس ذمہ داری کو آگے بڑھ کر ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر ان احادیث کا جدید ذہن کی خواتین کو جواب دینا چاہیے جس کی تعبیرات غلط ہونے کی وجہ سے عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. جیسا یہ حدیث کہ عورتوں کو عقل کم ہوتی ہے اس کو صحیح تناظر میں بتانے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ حدیث کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی اس کے لیے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے ٹیڑھا ہوتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پسلی جس جگہ پر ہے وہ اسی جگہ اسی شیپ میں صحیح ہے اور ہماری حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اس کو پوزیٹیو معنی دینے کی بجائے کیا ہو گیا ہے اس کی تعبیرات جو غلط ہوئی ہیں اس پر بھی خواتین کو کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر میرے بہنوں بعض دفعہ کچھ مخصوص سچویشن کریٹ ہوتی ہے وہاں خواتین کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے جو عام طور پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا اور اس میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت جو کرتے کرتے اتنے تیر بدن پر لیے کہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں. اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے آپ دیکھیے عبد الرحمن کے بیٹے مراد یہ 4 سال میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. ماں نے حکمرانی کو سنبھالا اور اپنی اولاد کی ایسی قائدانہ تربیت کی کہ 450 سال پہلے خانہ کعبہ کو انہوں نے اثر نو بنایا اور ایک شاندار تاریخ انہوں نے انجام دی. اس کا صحرا ایک عورت کے سپرد جاتا ہے. میں ابھی اپنی آخری اس پر آتا ہوں کہ اسی طرح میری بہنوں کہ بعض خواتین غیر معمولی صلاحیت کی حامل ہوتی ہیں تو وہ اپنی گھر کی رسپانسبلٹی کے ساتھ باہر بھی کام انجام دے سکتی ہیں جس میں دور جدید میں آپ اصیل شاہین کو دیکھیے جو حجاب کے ساتھ ومبلڈن کے کورٹ میں امپائر کے فرائض انجام دیتی ہیں. نور تغیری کو دیکھیے امریکہ کی ٹی وی ڈیبیٹ میں نیوز ریڈر ہیں اور حجاب کے ساتھ ڈیبیٹ کراتی ہے. وہ کہتی ہے پردہ میری عظمت ہے, پردہ میری حفاظت ہے اور پردہ میری پہچان ہے. تو اسی طرح میری بہنوں خواتین کے سر یہ صحرا بھی اس ہندوستان میں جاتا ہے کہ گجرات کے ساحل پر وہ خاتون عروہ تھی جس نے پہلا لشکر یہاں بھیجا دعوت دین کے لیے اور اس کا جغرافیکل سلیکشن اور ہندوستان میں جو دعوت پھیلی یہ آپ دیکھیے اس عروہ کے سر جاتا ہے جو مطلب ہندوستان میں دعوت دین کا سبب بنا. میں آخر میں اپنے 2 بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے
یہ جو دعوتی تڑپ اور لگن شہادت علی الناس میں آج ہماری خواتین کے اندر اس طرح ہونی چاہیے جیسا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب وہ مکہ میں دعوت کے لیے نکلتی تو دھوپ مکہ کی کتنی ہے، ہر گھر جاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتی۔ ہم اور آپ کیا یہ ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں گھروں میں کوہرام مچ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو کڑی دھوپ میں باہر کھڑا کیا گیا، لیکن اس بندی کے متزلزل نہیں ہوئی، استقامت میں کمی نہیں آئی، اور وہ اپنے کام کو جاری رکھی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہیں اپنے قبیلے سے نکال دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کسی ٹرائبل لائف میں کسی کو اپنے قبیلے سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری کو بھیڑیوں کے ریوڑ میں دے دیا جائے، لیکن اللہ کی بندی اس پر بھی قائم رہی۔ اور اسی طرح ہمیں آج ان ماؤں کی ضرورت ہے جو اس موب لنچنگ کے خوف سے، جو اپنے ایمان کے حوالے سے جو ڈرایا جاتا ہے۔ لوگ ٹرین میں سفر کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن آپ وہ واقعہ دھیان کیجئے جو اسماء بنت ابی بکر کا ہے۔ ان کے بیٹے نے آ کر اپنی ماں سے یہ پوچھا کہ اماں جان کل ہو سکتا ہے میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو اس نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ تو کس کے لیے لڑ رہا تھا، حق کے لیے لڑ رہا تھا یا باطل کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں جان میں حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو کہا بیٹا پھر تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو کہا مجھے ڈر ہے کہ میری لاش کا مسئلہ نہ کرے، یعنی الگ الگ ٹکڑے نہ کر دے۔ تو اس کی ماں دیکھیے بوڑھی خاتون ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا حق کے لیے جو جیتے ہیں وہ جب مرتے ہیں تو اس سے کیا فرق ہے کہ ان کا سر تن سے الگ کر دیا جائے یا دھڑ کہاں سے الگ کر دیا جائے۔ اور دوسرے دن جب خانہ کعبہ پر ان کی لاش کو لٹکایا جاتا ہے تو یہ بوڑھی ماں جب وہاں سے گزرتی ہے تو کیا جملے ہے کہ یہ کیسا شہسوار ہے جو ابھی تک اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترا۔ یہ حوصلہ آج ہمارے نوجوانوں کو دینے والی مائیں چاہیے۔ ایسے جذبات کے ساتھ جو خواتین کام کرتی ہیں، اس کے لیے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ان کا جواب دیتا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ پس میں نے ان کی پکار سن لی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کے اعتبار سے ان کو کیا عطا فرمائے گا؟ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین اور اس کی پہچان پر ہم کو، ہمارے خاندان کو آخری سانسوں تک قائم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ تھے جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کے ناظم شہر محترم جناب حسیب بھاٹکر صاحب۔ آپ ہی کی کارکردگی میں ہمارا یہ قافلہ رواں دوا ہے، اور ان کی خدمت اور دانائی کے موتی سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو کامل صحت اور ہدایت کے ساتھ ہم سب پر جو ہے قائم رکھے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ قائم رکھے۔